ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کے نشے یا کسی بھی نشے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ محمد امجد، کانپور دیہات سے۔ نشے کی حالت میں دی گئی کچھ طلاقیں ایسی ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں اور کچھ طلاقیں ایسی ہیں جو واقع نہیں ہوتی ہیں۔ نشے کے حالت میں دی گئی طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ایک فقہ کے رول اور ضابطے پر ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو نشہ کسی حرام چیز کو حرام طریقے پر استعمال کرنے سے پیدا ہو، پھر اس نشے کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر حلال چیز سے نشہ پیدا ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یا حرام چیز ہی سے نشہ پیدا ہو لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ حلال ہو اور اس سے نشہ پیدا ہو جائے پھر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ رول اور ضابطہ ہے۔ اس کی ایکسپلین اور وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی چیز استعمال کی ہے جس کا یوز کرنا حرام ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، افیون ہے، بھنگ ہے، گانجا ہے، چرس ہے وغیرہ سالک، جو بھی نشے کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرے اور حرام طریقے پر استعمال کرے، جیسے صرف موڈ فریش کرنے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، تو اس صورت میں اگر نشہ پیدا ہو جائے پھر کوئی آدمی اس نشے میں طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر نشہ پیدا ہوا ہو کسی حلال چیز کے استعمال کرنے سے، مثال کے طور پر کوئی ایسی سیرپ ہے جس میں نشہ ہے، اس کو پی لیا اور دوا سے اس نے استعمال کیا لیکن اس کی وجہ سے نشہ پیدا ہو گیا، یا سپوز دیٹ آپ فرض کریں کسی نے انار کی پتی کھائی، ایک حلال درخت ہے، اسی سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا، تو اب اس نشے کی حالت میں اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حرام چیز نہیں ہے بلکہ حلال چیز ہے، اور ضابطہ بھی بتایا کہ چیز حرام استعمال کی جائے پھر نشہ پیدا ہو تو طلاق واقع ہوتی ہے، یا چیز حرام ہی ہو جیسے شراب ہو فرض کر لیں، اور لیکن اس کے طریقہ استعمال کرنے کا حلال ہو جائے۔ حلال ہونے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر کہے کہ اس مرض کا علاج سوائے شراب پینے کے کچھ نہیں ہے، اب بیماری کی شفا کے لیے کسی نے شراب پی اور اس کی وجہ سے وہ نشے میں ہو گیا پھر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح کوئی مجبوری آ گئی، مثال کے طور پر کوئی گن پوائنٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ شراب پیو نہیں تو جان مار دیں گے، اور اس نے شراب پی اور اس کی وجہ سے پھر وہ نشے میں ہو گیا، طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا خود سے مجبور ہو گیا، مثال کے طور پر اتنی شدید پیاس لگ گئی ہے کہ اگر پانی نہیں پیتا تو جان چلی جائے گی اور اس کے پاس سوائے شراب کے کچھ ہے نہیں پینے کو، تو ایسی صورت میں شریعت نے شراب پینے کی اجازت دی ہے، اب شراب پی لے پھر نشہ پیدا ہو اور طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا دھوکے سے شراب پی جائے، اب وہ دھوکہ چاہے خود ہو جائے یا کوئی دھوکہ دے دے، مثال کے طور پر خود دھوکہ ہونے کی شکل یہ ہے کہ کہیں پر شراب رکھی ہوئی ہے اور وہ غلطی سے کوئی ڈرنک سمجھ کے، کوئی جوس سمجھ کے پی گیا جس کی وجہ سے نشہ پیدا ہو گئی، اب یہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا کسی نے دھوکہ دے کر کے کوئی جوس اور ڈرنک بتلا کر کے پلا دیا اور آدمی پی گیا اور پھر نشے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی تو اب یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر نشہ پیدا ہوئی ہو حرام چیز کو پی کر کے حرام طریقے سے،
پھر اس نشے میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر چیز حلال استعمال کی ہو پھر نشہ پیدا ہو پھر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یا چیز تو حرام ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہو، حلال طریقہ ہو، جیسے مثال کے طور پر دوا کی صورت طور پہ استعمال کیا ہو، یا کسی نے گن پوائنٹ پر پلا دیا ہو مجبور ہو گیا ہو، یا خود دھوکہ کھا کر کے پی لیا ہو، کسی نے دھوکہ دے کر کے پلا دیا ہو، پھر اس سے نشہ پیدا ہو جائے پھر طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ مکمل تفصیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس تفصیل کے روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ شراب کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے یا دوسری بھی چیز سے نشہ ہونے کا مسئلہ پوچھا ہے، اس کا کیا کس سچویشن اور کس کنڈیشن کی بات ہے، کب پیا ہے، کن حالات میں پیا ہے، اگر آپ وہ پوری تفصیل ہم کو لکھتے تو میں صرف اس کا جواب دیتا کہ اس میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ نے سوال کو بہت مبہم اور شارٹ کر کے پوچھا ہے، اس میں کوئی آپ نے ڈیٹیل میں اس کی تفصیل نہیں لکھی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے پورا اس مسئلے کی تفصیل رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی نوعیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔